انا اعطیناک الکوثر، اور یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ 10 مرتبہ پڑھنے کے اگر آپ کو فائدے پتہ چل جائیں میرے بھائیوں میری بہنوں، تو زندگی میں کوئی ایسا دن نہ گزرے گا کہ اس عمل کو نہ پڑھو۔ ایسا معجزاتی عمل ہے، دولت کی بارش کا ایسا سچا عمل ہے کہ ایسا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں تم نے شاید اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ تنگ دستی میں، پریشانی میں، رشتوں میں رکاوٹ ہو، رشتوں میں بندش ہو، لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، ہر طرف سے آزمائشوں و پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بدن بگڑتے جا رہے ہوں، گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہو، ہر طرف سے اگر تو تم آزمائشوں میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، ایمرجنسی طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، ایمرجنسی طور پر تقدیر کے بند دروازوں کو کھولنا چاہتے ہو، تو خدارا آج ہی میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ہر طرف سے دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، ہر بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی دور ہو جائے گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر میں چاروں طرف سے رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ایسا آزمودہ ترین عمل تمہیں دوں گا کہ جس عمل کو دنیا جہاں میں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں، دنیا جہاں میں میرے بھائیوں میری بہنوں بے شمار لوگ اس عمل کو پڑھتے ہی اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کر چکے ہیں۔ جب کسی دکھیارے نے، غم کے مارے نے، تنگ دستی میں، پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں اس عمل کو پڑھا، اللہ پاک کے حکم سے اس بندے کے منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل گئے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں غیب سے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ اس عمل کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں آ جاتا ہے کہ عمل کے پڑھنے والے خدا کی قسم خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ دولت، یہ پیسہ آیا تو آیا کہاں سے۔ آج اگر مشکلوں میں ہو، آج تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، غریبی میں ہو، لاچاری میں ہو، آج اگر پوری دنیا نے میرے بھائیوں میری بہنوں تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، پوری دنیا نے اگر تو منہ پھیر لیا ہے، ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ آج اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرنے والا یہ مشکل کشا عمل آج ہی میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لیجیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے، جہاں دل کرے اس عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ زندگی بھر میرے بھائیوں میری بہنوں تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، زندگی بھر میرے بھائیوں میری بہنوں تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آج اگر شدید مشکلات میں ہو، آج اگر شدید دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تو تم آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، فوری طور پر اپنے حالات کو بدل کر چاہتے ہو کہ غیب سے رزق آ جائے، پیسہ آ جائے، قرضوں سے چھٹکارا مل جائے، یہ میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے، یا حیو یا قیوم کا اور سورہ کوثر کا ایسا عمل شاید تم نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ چند سیکنڈوں کا یہ عمل ہے، اور زندگی میں ایک بار پڑھ لیں تو آپ کی ساری لائف کے لیے، ساری زندگی کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں کئی دوستوں کو، بھائیوں بہنوں کو بتایا ہے۔ جب بھی کسی دکھیارے نے تنگ دستی میں، پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں اس عمل کو پڑھا، اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کے حالات بدل گئے۔ اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں تقدیر کے بند دروازے کھل گئے، غیب سے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ آ گیا کہ خدا کی قسم پڑھنے والے خود بھی حیران رہ گئے کہ آخر یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آج اگر شدید مشکلات میں ہو،
شدید دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں اگر ہر طرف سے آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گرے ہوئے ہو، ایمرجنسی طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، ایمرجنسی طور پر گھر میں خوشیوں کو لانا چاہتے ہو، تو خدا را آج میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل پڑھ لینا. انشاءاللہ گھر میں، زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. عمل سمجھانے لگا ہوں، خدا را بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھ لیں. یہ عمل آپ کے بڑے کام آئے گا. ایسا عمل تم نے شاید اپنی زندگی میں نہ کیا ہو. یہ وہ عمل نہیں کہ اپنے پڑھنے والوں کو انتظار کروائے. یہ عمل ایک دن کے اندر اندر معجزہ دکھا دیتا ہے. یہ عمل ایک دن کے اندر اندر میرے بھائیوں میری بہنوں رزق کے بند دروازوں کو کھول کر چاروں طرف سے رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے. یہ ایک سچا عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جاتے ہیں. یہ دولت اور رزق کا ایسا پاورفل عمل ہے کہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس کے پڑھنے والے کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتے کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا. جو بھی اس عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہے، منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کے حالات بدل جاتے ہیں. منٹوں اور سیکنڈوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور غیب سے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ اس عمل کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں آ جاتا ہے کہ پڑھنے والے خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا. سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے جس دن بھی پڑھیں، چاہے آج پڑھیں کل پڑھیں، دن کی کوئی پابندی نہیں. یہ وہ عمل نہیں کہ آپ نے کسی خاص دن میں پڑھنا ہے، یعنی کہ پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات. نہیں، جس دن پڑھیں اور جتنے دن تک پڑھیں، چاہے زندگی میں ایک بار پڑھیں، چاہے روزانہ کنٹینیوسلی، جتنے دن تک اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی. انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں ساری زندگی دولت میں، پیسوں میں کھیلو گے. ساری زندگی کے تمہارے وظائف اور اعمال ایک طرف، عبادات ایک طرف، اور آج کا میرا تمہیں دیا ہوا یہ دولت کی بارش کا مجرب ترین عمل ایک طرف. اس عمل کو آج کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے آج اگر آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا، یقین جانیں ساری زندگی پچھتائیں گے. ساری زندگی کے وظائف اعمال ایک طرف، ساری زندگی کی تسبیحات عبادات ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو دیا ہوا مجرب ترین عمل ایک طرف. اس عمل کو جو بھی پڑھتا ہے سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پاک کے حکم سے ایک دن کے اندر اندر، ایک دن میں میں نے لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. فقیروں کو بادشاہ بنتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بس آپ لوگ آدھی ایک منٹ کا وقت نکال کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں کہ جب تک عمل کریں کوئی ڈسٹرب نہ کرے. پوری توجہ، پورا دل دماغ عمل کی جانب آپ نے رکھنا ہے. بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا عمل کا فائدہ کوئی بھی نہ ہوگا. اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، اور عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جتنا ہو سکے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگیے گا جتنا ہو سکے. آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں وظائف تو پڑھتے ہیں، لیکن آخر میں دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو جلدی کر جاتے ہیں. آخر میں اللہ پاک سے خوب جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں کیجیے گا. سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود شریف پڑھ کے شروع کرنا ہے. جب بھی کوئی عمل کریں، وظیفہ پڑھیں، اول آخر درود پاک کوئی سا بھی لازمی پڑھیں. کم از کم ایک بار پڑھ لیں، ایک ایک بار شروع میں آخر میں. اس سے وظائف کے اثرات بے حد بڑھ جاتے ہیں. اس سے زیادہ تو جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں، لیکن کم از کم ایک بار ضرور پڑھا کریں تاکہ جو ہے وہ وظائف کے اثرات بے حد بڑھ جائیں.
اب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھ لیا عمل شروع کرنے سے پہلے، تو اب آپ نے فوری طور پر اس عمل میں پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ ایک بار عمل کو پڑھنے کے لیے اگر بیٹھ جائیں تو یاد رکھیے گا جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ پاک سے جتنا ہو سکے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے خوب ساری دعائیں مانگیے گا۔ جتنا ہو سکے میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ جس عمل کو پڑھنے والے یا پڑھنے والیاں کبھی بھی زندگی میں گلہ نہیں کرتی، کبھی شکوہ نہیں کرتی کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جو بھی پڑھ لیتا ہے، اور میں نے جس کو بھی دیا، جس کو جس پریشانی میں یہ عمل بتایا، اس عمل کی اجازت بھی عام ہے، عام ہے اجازت۔ جو بھی میری بہنیں میرے بھائی اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بس بے دلی سے مت پڑھیے گا، بے ترتیبی سے مت پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ درود شریف آپ نے ایک بار پڑھ لیا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی، تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر درود پاک پڑھتے ہی پہلا وظیفہ اس عمل کا جو شامل کرنا ہے، فرسٹ نمبر پر جو آپ نے مجرب ترین وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا، رزق کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ یا سلام یا سلام یا سلام۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑیے گا، تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا سلام 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 یا سلام۔ آپ نے یہ وظیفہ یا سلاموں کا اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار ایک ہی ہے، چاہے کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں، کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں، ایک ہی طریقہ ہے عمل کا۔ بس آپ نے آپ کی جتنی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے آپ نے عمل کے آخر میں خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ درود شریف پڑھ لیا کم از کم ایک بار، پھر پہلا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کر لیا۔ فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یا سلاموں کا 10 بار 10 ٹائمز آپ نے یا سلاموں کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ عمل کو پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہ کیجیے گا۔ عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے بالکل نہ ہٹائیے گا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر تو اس عمل کو پڑھو گے تو یاد رکھنا عمل کا فائدہ کوئی بھی نہ ہوگا۔ درود شریف پڑھ کے آپ نے عمل شروع کیا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کوئی سا بھی، تو فوری طور پر آپ نے 10 مرتبہ اس عمل میں یا سلاموں کا وظیفہ شامل کر لینا ہے۔ جب 10 مرتبہ یا سلاموں کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس عمل میں یا سلام کا وظیفہ 10 بار پڑھتے ہی اس عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے
اس عمل میں آپ نے سورہ کوثر کو شامل کر لینا ہے۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوراً اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھیے گا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ان تمام وظائف کو پڑھنا ہے ایک ساتھ، اور آخر میں دعا مانگنی ہے۔ یعنی کہ ایک بار بیٹھ جائے نا عمل کو پڑھنے کے لیے تو بنا کوئی وقفہ لیے پورا عمل ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر سکون سے، اطمینان سے پڑھنا ہے، اور آخر میں دعا مانگنی ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھ لیں، کم از کم 10 بار یا سلاموں کا وظیفہ پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور آپ نے سورہ کوثر کو اس عمل میں شامل کر دیا۔ اب سورہ کوثر پڑھتے ہی جو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں خاصم خاص وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے اور بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، رزق کا، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ عمل کی اجازت عام ہے، جو بھی کرنا چاہے اس عمل کو کر سکتا ہے، کسی کو کوئی پابندی نہیں، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جو بھی پڑھے اس عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھیں گے تو عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، اور عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے گا۔ جتنا ہو سکے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک سے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگیے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے ہی اس عمل کے اندر ایک خاص وظیفہ آخر میں شامل کرنا ہے، جس وظیفے کو آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ جب سے آپ کو یہ وظیفہ اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اپنے انداز سے پڑھیے گا، جو بھی آپ کا انداز ہو۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، آپ نے اس عمل میں یا حی یا قیوم کا وظیفہ فوری طور پر شامل کر دینا ہے۔ سب سے آخر میں، اینڈ میں، یا حی یا قیوم کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے 21 بار 21 ٹائم پڑھ کے آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔